بہت وسیع ذات، جتنی بڑی ذات ہوتی ہے اس کا اتنا بڑا تذکرہ ہوتا ہے. جس کی جتنی شہرت ہوتی ہے، لوگ آج ہمارے بیچ کوئی بڑا عہدیدار ہو جائے، کوئی کرمچاری بڑا آ جائے، کوئی راجکی نیتا آ جائے، تو اس کی تعریف میں لوگ اتنے پھول باندھے جاتے ہیں کہ یہ کیا، وہ کیا، بھلے ہی کچھ نہ کیا، مگر یہ کیا، وہ کیا، اتنے تعریف کے پھول باندھے جاتے ہیں. تو جس کی تعریف کے پھول خود رسول اللہ نے باندھے ہو، جس کی تعریف کے پھول خود رسول اللہ نے باندھے ہو، ہماری اور آپ کی اوقات نہیں کہ ہم ان کا بیان کر سکے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک ہم جیسوں سے بلوا لیتا ہے، آپ لوگ سن لیتے ہیں، اللہ اس محفل کو قبول کر لیتا ہے. باقی یہ بول لیں، وہ بول لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، ہمارا آپ کا کام ہی نہیں ہے. جن کے فضائل کے خطبے میرے خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہو، اور منبر سے جن کی آوازیں بلند ہوتی ہو، بلکہ منبر رسول سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے خطبے پڑھے، باقی صحابہ نے بھی پڑھے. اور کچھ صحابہ کے ساتھ تو یہ واقعات بھی ہوئے کہ امام حسن و حسین چھوٹے تھے، وہ گئے چالو تقریر میں، منبر پر صحابہ نے اپنی تقریریں بند کر دی ہیں اور حسنین کریمین کو سنبھالا ہے. یہ شان آپ کی ہے، ہم اور آپ اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے. مگر ایک کہتے ہیں نا کہ انگلی کٹا کر شہادت میں نام لکھوانا، ہم اور آپ اس درجے میں ہیں. انگلی کٹا کر شہادت میں نام، ان کا تھوڑا ذکر، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ ہم اس محفل میں آئے، کچھ درود پڑھا نبی اور آل نبی پر سچے دل سے، تو وہ بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. جو نبی اور آل نبی پر درود پڑھتے ہیں نا، وہ بھی ہماری بخشش کا ذریعہ، وہ بھی کافی ہے. اگر صدق کے دل سے پڑھے تو بھلے ڈھیر سارے واقعات، ہزاروں واقعات ہم نہ بیان کر پائیں، آپ نہ سن پائیں، مگر ہماری سچی نیت جو ہے نا، وہ اس امام کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. تو میں شروع سے کہتا آیا ہوں کہ نیت کو درست کر لیا کریں. اگر یوں دیکھیں تو یہ آج کی محفل آخری محفل ہے، اگر یہ سے دیکھا جائے تو آج کی محفل آخری محفل ہوتی ہے. اور آج کی جو شب یعنی کہ آج کی جو رات ہے، وہ بھی بہت بڑی برکت والی رات ہے، بہت مبارک رات ہے. اس کے فضائل احادیث میں آئے ہیں. بلکہ یہ جو محرم کے اثرات چل رہے ہیں ابھی، جو عاشورہ کا دن جسے کہتے ہیں، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس سے قبل، بلکہ امام حسین سے قبل اور نبیوں نے بھی اس کے چرچے کیے ہیں، اور نبیوں نے بھی، اور قیامت بھی اسی پر قائم ہے کہ 10 محرم ہوگی اور جمعہ کا دن ہوگا، 10 محرم ہوگی اور جمعہ کا دن ہوگا، قیامت بھی اسی پر قائم ہے. تو یہ پہلے ہی سے اتنا مشہور ہے. اور اس میں سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ میرے امام کی شہادت ہو گئی، تو اس میں مزید 4 چاند لگ گئے اور پوری دنیا میں اس کا شہرہ ہو گیا. آج پوری دنیا میں ان کو مانا جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور لوگ اپنی بخشش کے لیے ان کا ذکر کرتے ہیں. ان کی بخشش، اپنی بخشش کے لیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہماری بخشش ہو جائے. اس لیے بعض کچھ لوگ ایسے بھی عقائد رکھتے ہیں کہ ان کو ثواب پہنچائیں، ان کو معاذ اللہ ضرورت ہے. اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں، نہیں، ان کو ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے، اس لیے محفل چلتی ہے. ان کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے. ان کے تعلق سے تو قرآن کی میں نے آیت پاک تلاوت کر دی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، سوچو بھی مت، مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہے. ہاں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. وہ تو اپنی قبروں میں زندہ ہے، جو شہید ہو گئے ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے. قرآن اعلان کرتا ہے، ہم اور آپ نے قرآن اعلان کر دیتا ہے. اللہ رب العزت کا اعلان کرنا. ایک واقعہ جو مجھ سے بیچ میں چھوٹ گیا اور اس کی فرمائش بھی تھی کہ کیسے اللہ دیکھے اعلان کرواتا ہے. حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھائی، بچپن تھا، آپ نے کچھ تحریر فرمائی، آپ نے، امام حسن نے بھی تحریر فرمائی اور امام حسین نے بھی.
ایک تختی پر آپ نے بھی لکھا، کچھ آپ نے بھی لکھا. اب وہ تحریر کس کی اچھی ہے، رائٹنگ کس کی اچھی ہے، وہ چیک کروانے کے لیے اپنے والد ماجد سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور پوچھا کہ ابا حضور ہم دونوں بھائیوں میں سے تحریر کس کی اچھی ہے، رائٹنگ کس کی اچھی ہے. سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچوک ہم بہت جانتے تھے. میں نے آپ کو ان کے حوالے سے بتا دیا کہ بہت طویل، بہت لمبی سوچ تھی آپ کی، ایک بات دیکھ کر سمجھ جایا کرتے تھے. امام سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹا اس کا صحیح فیصلہ تمہاری ماں کر دے گی، جاؤ سیدہ کے پاس جاؤ. امام حسن حسین دونوں خاتون جنت کے پاس پہنچے اور سیدہ خاتون جنت سے عرض کرتے ہیں کہ امی جان ذرا ہمیں بتائے تو صحیح، ہم دونوں نے تختیاں لکھی ہیں، ذرا ہماری تحریر کیسی ہے، دونوں میں سے اچھی کس کی ہے، فرسٹ نمبر کون ہے. یہ کہنے کے لیے دونوں شہزادے پہنچے. خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھ کر سمجھ گئی، ایک کو کہا تو دوسرے کا دل ٹوٹے گا اور مجھ سے یہ گوارا نہ ہوگا. بلکہ کئی بار خود رسول اللہ کہتے تھے اے فاطمہ حسن و حسین کی رونے کی آواز کبھی نہ آنی چاہیے. اے فاطمہ حسن و حسین کے رونے کی آواز کبھی نہ آنی چاہیے. مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ حسن و حسین روئے، ان کو کوئی ستائے. خاتون جنت نے بھی کہہ دیا اے شہزادو جاؤ اپنے نانا جان کے پاس جاؤ، وہ صحیح فیصلہ کر دیں گے کہ واقعی کس کی جو ہے تحریر اچھی ہے. سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں نواسے پہنچے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے ہیں، شروع سے آخر تک سب جانتے ہیں کہ کیا ہے. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا صحیح فیصلہ جبرائیل کریں گے، اس کا صحیح فیصلہ جبرائیل کریں گے. جبرائیل سدرا پہ رہتے ہیں، اللہ کے رسول یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ جبرائیل کریں گے. ذرا سوچو تو صحیح ان کے مقام و مرتبہ، ان کی فضائل کی بات کو دیکھو. جبرائیل علیہ السلام سارے نبیوں کے پاس گئے، جب سے دنیا بنی ہے جتنے کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش کم زیادہ جتنے آئے ہیں سب کے پاس آتے رہے وہی لے کر آتے رہے، اللہ کا پیغام لے کر آتے رہے. جبریل کا کام یہ ہے اللہ کا پیغام اس کے نبی تک پہنچانا. مگر اللہ اکبر، یہاں تو جبریل کو بلایا جا رہا ہے. کس لیے بلایا جا رہا ہے؟ شہزادوں کی تحریر کس کا فیصلہ کیا جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا فیصلہ تو جبریل کریں گے، فرشتوں کے سردار. اتنا کہنا تھا کہ سیدنا جبریل امین فرشتوں کے سردار، چیف آف کمانڈرز تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے. تو کہا اے جبریل اس کا فیصلہ جو ہے تمہیں کرنا ہے کہ کیا ہے. جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے، اس کا فیصلہ خود اللہ کرے گا. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام ان کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت ایک سیب بھیجا ہے، ایپل، ایک سفرجن بھیجا ہے. ان دونوں کی تختیوں پر مجھے گرانے کا حکم دیا ہے کہ جس کی تختی پر گرے گا اس کی تحریر اچھی ہے. دونوں تختیاں قریب رکھ دی گئی. جبریل امین نے اوپر سے سیب کو گرایا. اللہ اکبر، اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی منشا تھا. وہ سیب جبریل نے اوپر سے گرایا، اللہ کی حکمت، وہ سیب کے دو ٹکڑے ہوئے، دونوں تختیوں پر ایک ایک گرا. یعنی کہ اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ دونوں پہلے نمبر پر ہیں. اللہ بھی ان کو ناراض کرنا نہیں چاہتا کہ ایک کو پہلا ایک کو دوسرا دیا جائے تو دوسرے والے کو یہ لگے کہ ہاں اسے پہلا ملا تو وہ رنجیدہ ہو. اللہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ان دونوں شہزادوں میں سے کوئی بھی ایک جو ہے وہ رنجیدہ ہو، وہ غمزدہ ہو، وہ ناراض ہو. اللہ کی قدرت دیکھے، وہ سیب کے دو، وہ جنتی سیب تھا، اس کے دو ٹکڑے ہوئے، دونوں تختیوں پر پڑا. اللہ کے رسول مسکرائے، دیکھو میرے رب نے کتنا بہترین فیصلہ کیا، دونوں کو پہلا نمبر دے دیا، دونوں کو پہلا نمبر دے دیا. تو جس کی اتنی شان ہو، اللہ کے رسول جس سے اتنی محبت کیا کرتے ہیں، اتنی محبت کیا کرتے ہیں، اور ان شہزادوں کے ساتھ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حسن و حسین سے یہ ہم اور آپ محفل سجاتے ہیں. ذرا دل لگتی ہے ایک بات اور کہ ہماری عقیدت اور مضبوط ہو جائے. امام علی مقام سے ہے، مگر مزید اور مضبوط ہو جائے. ان کی عقیدت میں ہم
اور بڑھ چڑھ کے کام کریں، بلکہ نہ صرف محرم کے جانے کے بعد بھی ہم امام حسین کو یاد کرتے رہیں۔ ایک بزرگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ میں ایک عرصے سے دیکھ رہا ہوں آپ مغرب کے بعد جو ہے کچھ نمازیں پڑھتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ مجھے ایک سید صاحب تھے، وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے ایک سید صاحب تھے، انہوں نے کہا کچھ بھی ہو ڈیلی روزانہ 1-2 رکعت صرف نماز نفل ادا کرو اور ان کا ثواب شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کر دو، وہ تمہارے حامی، وہ نامی اور شفیع ہوں گے، وہ بخشش بھی فرمائیں گے اور دنیا میں بھی تمہاری حاجت روائی کریں گے۔ روزانہ ان کا یہ معمول ہو گیا بزرگ کا، زیادہ نہیں مگر صرف 2 رکعت، منیمم کی بات کر رہا ہوں، میکسیمم کی نہیں، وہ تو آپ کو اللہ جتنی توفیق دے، مگر صرف 2 رکعت امام حسین کی بارگاہ میں ڈیلی نفل۔ ایسے اور بھی طریقے ہیں، کچھ کل درود جو پڑھے، جو قرآن، جو تلاوت اللہ توفیق دے، صرف محرم تک محدود نہیں رکھنی، ہمیں اس کو آگے بھی بڑھانا ہے۔ اللہ کی وہی بات آپ کو بتا کر ہمارے اس ایمان کو اور مضبوط ہم کرتے چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی تھے، مدینے کی گلیوں سے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مدینے پاک کی گلیوں میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک بچے کو اٹھا لیا اور اس کو بوسہ دیا، اس کو چوما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیہیو دیکھ کر، یہ رویات دیکھ کر، یہ عادت دیکھ کر صحابہ نے عرض کی فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ یا رسول اللہ آپ پر قربان۔ حضور کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس ایک بچے کو آپ نے اٹھا کر اسے چوما، اسے پیار کیا، اس سے محبت کی، حضور کیا وجہ ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اسے سنیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میں نے دیکھا یہ بچہ میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا، یہ بچہ میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا، کھیلتے کھیلتے میں کیا دیکھتا ہوں کہ جہاں جہاں حسین کے قدم پڑتے ہیں وہ بچہ اس مٹی کو اٹھا کر چومتا ہے، جہاں جہاں میرے حسین کا قدم جاتا ہے وہ بچہ اس مٹی کو اٹھا کر چومتا ہے۔ تو میں صرف نہ اس بچے کے بلکہ اس کے ماں باپ سے بھی محبت کرتا ہوں، اور میں کل بروز قیامت اس بچے کا شفیع ہوں، بلکہ نہ اس بچے کا بلکہ اس کے ماں باپ کا بھی شفیع ہوں، اس بچے کو بھی بخشواؤں گا اور ان کے ماں باپ کو بھی میں جنت میں لے جاؤں گا۔ امام حسین سے وہ عقیدت رکھتا تھا تو اس سے رسول اللہ نے محبت کی، اور جس نے امام حسین سے دشمنی کی، جس نے حسین سے دشمنی کی اس کا کیا ہوگا؟ حسین سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی، حدیث پاک ہے۔ حسین سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی، حسین سے اس کا مدینہ چھڑایا۔ آخری سلام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری سلام، کیونکہ آپ مدینے میں تھے تو وہاں سے خط و خطابت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کم و بیش 6 شعبان یا 9 شعبان وہاں وہ پہلا جو خط آیا نا کوفیوں کا، وہ 6 شعبانیاں تھی۔ آپ ذرا دیکھیں، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج، 5 مہینے پہلے پھر محرم آئی۔ یہ امام پر قیامت کب سے توڑ رہے تھے یہ لوگ؟ ویسے ہی نہیں امام جو ہے ایک دن میں گھوڑا لے کے پہنچ گئے کربلا اور آ کے وہ شہید ہو کے نہیں ہوا ہے۔ 5 مہینے پہلے شعبان سے آپ محرم تک پہنچے، 5-6 شعبان تھی پہلا خط آیا، اور یہ لوگوں کے ان کے خط کے جو ہے انداز اور تیور کو کچھ دیکھ کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں مدینے میں نہ رہوں اور یہاں خون ریزی ہو، مجھے یہ گوارا نہیں، میرے نانا کے جو ہے مدینے میں خون ریزی ہو، لڑائی جھگڑا رسول اللہ کے مدینے میں ہو۔ امام علی مقام رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام پیش کیا اور خوب روئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا، پھر اپنی امی جان سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر حاضری دی، وہاں بھی خوب روئے، چمٹے، اور پھر وہاں سے چلے۔ آپ نے مکے کی طرف سفر شروع کر دیا، آپ نے مکے کی طرف۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے کہا کہ اے حسین نہ جایا جائے، ان کی بات پر دھیان نہ دیا جائے، ان کے خطوں پر دھیان
نہ دیا جائے، مگر حسین کے سامنے بہت بڑا چیلنج تھا۔ امام حسین جو چیز دیکھ رہے تھے وہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ ایک عام زبان اور بھاشا میں ہم کہیں نا کہ جس کے اوپر پڑتی ہے نا اسی کو پتہ چلتا ہے، جس کے اوپر آتی ہے اسی کو پتہ چلتا ہے۔ باقی ہم اور آپ باتیں کر دیں گے، مگر وہ بھی صحابہ تھے، تجربے کار تھے، وہ جانتے تھے کہ کوفی لوگ کیا ہیں، وہ جانتے تھے کوفی لوگ کیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے پہنچ گئے، مکے میں پہنچ گیا، خط کا سلسلہ شروع ہو گیا، زیادہ بڑھ گیا، ہوتے 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 امام فرماتے ہیں کم و بیش 150 خط آئے ان کو، 150 کہ امام آپ تشریف لائے، ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، اور امیر معاویہ صحابی رسول، امیر معاویہ صحابی رسول، میں نے اس سے قبل بھی کہا نا کہ غوث پاک کہتے ہیں جس کے گھوڑے کی پاؤں کی دھول کے برابر نہیں، وہ امیر معاویہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے۔ امیر معاویہ کا نام لے کے سرکار غوث اعظم نے کہا وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد یہ رسول اللہ کی قمیض، ان کا کرتا اور ان کی سلوار اور ایک چادر، اسی کا مجھے کفن دیا جائے۔ ان کے پاس بطور تبرک تھے، رسول اللہ کے تبرکات تھے، اور پھر میری پیشانی پر اور ایک میرے پاس تبرکات ہیں، رسول اللہ کے تراشے ہوئے ناخن ہیں اور رسول اللہ کے منہ مبارک ہیں، بال مبارک شریف ہے، وہ میری پیشانی پر رکھ دیے جائیں۔ امیر معاویہ نے کہا یہ ناخن میں کوئی قطرن اور بال مبارک شریف یہ میری پیشانی پر رکھ دیے جائیں۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی تدفین ہوئی، آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کا انتقال ہونا تھا، وصال ہونا تھا کہ یزید پلید تخت پر بیٹھ گیا۔ حالانکہ آپ کو میں بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی نکیل پکڑے آگے چل رہے ہیں، اونٹ پر رسول اللہ بیٹھے ہیں تو نکیل پکڑنے والا اس سے آگے ہوگا، رسی کو کھینچنے والا، ظاہر سی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاویہ تم سائیڈ میں آ جاؤ، تمہاری پشت سے اولاد پہلے باپ کی پیٹھ میں ہوتی ہے اور پھر وسیلے سے ماں کے شکم میں اور پھر اس کی ولادت ہوتی ہے۔ آقا فرماتا ہے اے معاویہ تمہاری پشت سے مجھے بغاوت کی بو آتی ہے۔ ابھی یزید پیدا بھی نہیں ہوا، ماں کے پیٹ میں بھی نہیں ہے، اس سے پہلے وہ باپ کی پشت میں ہوتا ہے۔ حضور نے اس وقت امیر معاویہ اونٹ کی نکیل پکڑے آگے تھے تو حضور نے فرمایا اے معاویہ تم تھوڑے سائڈ ہو جاؤ، تمہاری پشت سے مجھے بغاوت کی بو آتی ہے۔ یزید پیدا نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے میرے نبی سب جانتے تھے۔ اللہ کے رسول نے انہیں دھوکا نہیں، وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے اپنی جانیں قربان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مگر کسی کا بیٹا کچھ بھی ہو جائے، اس کا تو بڑے بڑے لوگوں کا بگڑی اولاد ہے اور بگڑے ہوئے لوگوں کی بڑی اچھی اولادیں ہوئی ہیں، خدا ہی جانے۔ مگر ان کا انتقال ہو گیا تو وہ اب جو ہے باپ کی پراپرٹی سمجھ کے وہ بیٹھ گیا تخت پہ، اور پہلا ہی خط اس نے مدینے کے گورنر کو لکھ دیا کہ آپ امام حسین کی بیعت لے لیں، امام حسین کی بیعت لے لیں، اور بالخصوص امام حسین ابن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر، یہ تین لوگوں کی بیعت تو ابھی کے ابھی لے لو اور ان کی کوئی بات نہ سنی جائے۔ ان تین لوگوں کی، حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر، ان تین لوگوں کی بیعت ابھی کے ابھی لے لو، باقی ہر عام خاص کی بیعت لے لو۔ یہ میرا اعلان یزید کہتا ہے سارے مدینہ میں، سارے مکہ میں سب سے لے لو۔ اور یہاں جیسے ہی وہ تخت پہ بیٹھا ہر طرف اس کا شور ہوا، کوفہ کے لوگ گھبرائے کہ یزید پلید تخت پر بیٹھ گیا ہے، یزید پلید تخت پر بیٹھ گیا ہے۔ امام حسین کو انہوں نے خط پہ خط کے خط، امام حسین کے پاس اتنے خط کوفیوں کے آ گئے۔ اب امام حسین نے سوچا کہ میں کوفہ چلا جاؤں، تو لوگوں نے منع کیا کہ آپ تو کوفیوں کو جانتے ہیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے، ان کی فطرت ہے، وہ دھوکہ دیں گے کہ امام نہ جایا جائے۔ مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
یہ بات تھی کہ ابھی یزید تخت پہ بیٹھا ہے اور وہ لوگ مجھے مدد کے لیے بلا رہے ہیں اور میں نہ گیا تو ان کوفیوں نے میرا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیا کہ ہم نے تو حسین کو بلایا تھا مگر حسین نہیں آئے تو میں خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، اس لیے میرا جانا ضروری ہے۔ بہت لوگوں نے اصرار کیا کہ نہ جائیں نہ جائیں، اور پھر لوگوں نے مشورہ دیا کہ کوئی آپ کا جو ہے قاصد بھیجا جائے، کوئی آپ کا قاصد بھیجا جائے۔ ہاں تو اب قاصد بھی کوئی ایسا ہو کہ جو گھر کا ہو، قاصد بھی کوئی اہل بیت اطہار سے ہو، قاصد بھی کوئی اپنا ہو کہ جس پر لوگ اعتماد کرے، بھروسہ کرے۔ تو یہ مشورہ ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے سسرزاد بھائی سے، مسلم بن عقیل، ان کو جو ہے بھیجا جائے۔ تو یہ مشورہ ٹھیک لگا کہ چلو ٹھیک ہے، امام حسین بھی مان گئے۔ تو مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا کوفہ، ان کے ساتھ ان کے 2 بیٹے محمد اور ابراہیم، جن کو محمد بھی کہتے ہیں۔ محمد اور ابراہیم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کی 9 عمر تھی، وہاں تو وہ بالغ تھے، چھوٹے بچے تھے وہ دونوں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، اور کوفہ جب پہنچے تو امام حسین کا خط آپ کی مہر والا، پہلے کے دور میں مہر ہے نا وہ بہت اہم رہتی تھی، بہت ویلڈ تھی مہر، ہر کسی کی مہر تھی۔ جیسے جیسے صدیق اکبر آئے تو پھر ان کی مہر، سکہ ان کا، پھر ان کا، پھر ان کا، اور کچھ بدبختوں نے کبھی کبھی مہر کا جو ہے غلط استعمال چوری کر کے بھی کر لیا ہے کہ یہ ہوا یہ ہوا، ایسا ہوا ہے، بہت ہوا ہے، بہت تفصیل میں جائیں گے تو بہت راتیں، ابھی اور 10 راتیں چاہیے، ایسا ہے۔ تو خط امام حسین کی مہر والا کوفے لے کر امام مسلم نے لوگوں کو بتایا کہ امام مسلم نے مجھے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے اور آپ سے کہا ہے کہ آپ میری بیعت کر لیں۔ یہ امام حسین کا خط پڑھ کر مہر والا سنایا، سارے جو ہے کوفہ والے آپ کو دیکھ کر خوش ہوئے، آپ کی خوب خیر مقدم کی، آپ کی خوب آمد آؤ بھگت کی، آپ کو گھر میں بٹھایا، آپ کو رکھا، ایک مہمان نوازی کی، اور لوگ جوک در جوک آتے رہے، لوگ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے رہے، لوگ آپ کا دیدار کرنے کے لیے آتے رہے کہ شہزادہ رسول آئے ہیں، وہ بھی ایک سید زادے ہیں اور امام کے نائب بن کر آئے ہیں۔ لوگ آتے گئے اور آپ سے بیعت امام حسین کی لیتے گئے، کرتے گئے۔ ایک ہفتے میں امام مسلم کہتے ہیں کہ کم و بیش 12 یا 15 ہزار لوگوں نے بیعت کر لی ایک ہفتے میں، اٹھواریے میں، اور آپ کی محبتوں کا اظہار ہوتا رہا۔ خوب آپ کی مہمان نوازی خوب دیکھا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بہت دیکھا۔ تو امام مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھ دیا کہ یہاں کے لوگ تو بڑے اچھے ہیں، یہاں کا ماحول تو بڑا سازگار ہے، بہت اچھا ہے، لوگ کافی ہم سے محبت کرتے ہیں، اور آپ سے جو ہے یہ تقاضا ہے کہ امام اگر تشریف لائے تو ہم ان کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لے، اور آپ کو ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ پر جان نثاری کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور کم و بیش 12-15 ہزار لوگوں نے ایک ہفتے میں اے امام حسین بیعت کر لی ہے، تو اب جو ہے آپ یہاں پر تشریف لائیں۔ امام مسلم نے یہ خط بھیج دیا مکہ شریف، امام حسین کے ہاتھ لگا، امام حسین نے جو ہے یہ طے کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم آتے ہیں۔ اور یہاں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کوفہ کا ایک گورنر، کوفہ کے گورنر حضرت نعمان، وہ اہل بیت کے محب تھے، محبت کرنے والے تھے، جو کوفہ کے گورنر تھے، وہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے کہ جوک در جوک آ رہے ہیں، ہو رہا ہے، سب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب کسی نے یہ بات یزید تک پہنچا دی۔ ہر دور میں غیروں سے زیادہ اپنے جاسوسوں نے نقصان پہنچایا ہے، ہر دور میں آج تک غیروں سے زیادہ اپنے جاسوسوں نے جتنا نقصان پہنچایا نا، ان لوگوں نے بھی نہیں پہنچایا، یہ ہر دور میں ہوا۔ ہماری ایک قریب میں نجی محفل ہوئی تھی اور بہت برے حالات تھے اور ہماری بہت بڑی محفل تھی، اس میں ایک شخص نے جا کر ساری باتیں دے دی اور اتنا ماحول خراب کر دیا کہ ہم لوگ پیٹے۔ غیروں سے زیادہ اپنے جاسوسوں سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کام کبھی بھی نہ کرے، ادھر کی ادھر، اسے منافقت کہتے ہیں، اسے منافق کہتے ہیں،
اور جو منافق ہو جائے اس کی سر کاٹ دیا جائے. وہ دور میں یہ سزا دیا کرتے تھے. تو امام مسلم بھی نقیل کہ یہ خبر کسی نے یزید کو پہنچا دی کہ امام مسلم آئے ہیں اور لوگ ان کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کرتے جا رہے ہیں. لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں, اہل بیت کی محبت میں سرشار ہو رہے ہیں. اور آپ کے کوفے کا جو گورنر ہے نعمان, وہ بھی کچھ نہیں کہتا, اس نے بھی آنکھیں بند کر کے رکھی ہے. لگتا ہے وہ بھی ان کی محبت میں سرشار ہے, تو اس کی بھی غلطی ہے کہ اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اتنا کہنا تھا کہ یزید پلید نے پہلی فرصت میں ان کے گورنر سے ہٹا دیا اور عبداللہ بن زیاد کو بھیجا, جو بڑا مکار اور شیاطین اور فتن آدمی تھا, بہت غداری. اور یہ نہ ہوتا نا تو یہ بازی اتنی بگڑتی بھی نہیں اور یہاں تک پہنچتی نہیں. یہ عبداللہ بن زیاد اتنا مطلب خطرناک آدمی تھا کہ جی کرتا ہے کہ یہاں سے گالیاں دینے لگے. اتنی جو ہے اس نے بدسلوکی کی ہے, اتنی بدسلوکی کی ہے عبداللہ بن زیاد نے. اس کو جو یہاں پر وہ ہے نا بصرہ کا جو گورنر تھا, مگر وہاں سے ایمرجنسی, کبھی کبھی ایمرجنسی لگتی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایمرجنسی نے وہاں سے اسے اٹھایا اور ان کو ہٹایا, نعمان کو, اور اس کو یہاں بٹھایا. تو وہاں سے آتے آتے اس نے بھی چاپلوسیاں کی. آتے ہی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے, نوکری تو بھلے کرتے ہیں مگر چاپلوسی زیادہ کرتے ہیں. اس نے چاپلوسی شروع کر دی. جو مکے کا راستہ تھا نا, کہ جو مدینے مکے سے جو لوگ آتے ہیں وہ راستہ, اس سے وہ آیا چھپ کر اوڑ کر اور اپنی فوج کو دوسرے راستے سے بھیج دیا اور کچھ چند لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ مدینہ کوفہ والوں کو یہ لگے کہ حسین آ گئے. اسی لیے کسی کو پتہ نہ چلا, پہلے اندر آیا, اس نے خوب لوگوں نے آؤ بھگت کی کہ ایسا لگتا ہے کہ حسین آ گئے. تو یہ نے جان لیا کہ امام حسین سے لوگ کتنے لوگ محبت کرتے ہیں. پورے کوفہ کا ماحول کیا ہے اسے پتہ چل گیا. جیسے ہی صبح ہوئی سب کو جمع کیا اس نے اور یزید کے نام سے سب کو ڈرایا کہ تم لوگ مسلم کے ساتھ ہو گئے ہو. یزید کو پتہ چلا تو تمہارے گھر بھی اجاڑ دے گا, تمہاری پراپرٹی بھی لوٹ دے گا, اور نہیں مانے تو تمہیں بھی قید کر دے گا یا مار دے گا. لوگوں کو ڈرایا, میں انہیں بتا دوں گا. کچھ چاپلوس ہوتے ہیں نا, یہ کرے گا تو یہ کر دوں گا. اس نے چاپلوسی سے اپنی شروع کر دی. جیسے شروع کی تو امام مسلم کی جو جماعت تھی وہ منتشر ہو گئی, وہ ٹوٹنے لگے لوگ. پھر اس نے اپنی چاپلوسیاں بڑھا دی, ڈرانا, دھمکانا, قید کرنا, یہ سب اس نے شروع کر دیا. ہوتے ہوتے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کو لے کر کوفہ کی مسجد میں نماز کے لیے گئے, کم و بیش 500 لوگ کے ساتھ گئے تھے امام مسلم. بارہا آپ سنتے ہیں 500 لوگوں کو لے کر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں جب نماز کے لیے گئے, اور جب آپ نے نماز مغرب ادا کی, سلام پھیرا تو ایک بھی آدمی نہیں تھا, ایک بھی آدمی نہیں تھا. یہ بے وفائی کوفیوں کی, یہ حال شہزادہ رسول کے ساتھ. امام مسلم کا دل ٹوٹا کہ یار یہ کیا ہوا. 500 لوگ گئے, اسی وقت چھوڑ کے چلے گئے. کوفی لا صوفی, کوفی لا صوفی. امام مسلم کو بڑا رنج ہوا کہ ایک تو پردیس میں مسافر, کہاں سے آیا, اب کہاں رہوں, کہاں جاؤں, کیا کھاؤں, کیا پیوں, اور 2 شہزادے میرے چھوٹے چھوٹے میرے ساتھ ہیں, ان کو بھوک پیاس, کہاں سلاؤں, کہاں رہوں. اتنے میں یہ بات سوچ سوچ کر رنجیدہ ہو رہے تھے کہ مزید ان میں یہ یاد آئی کہ میں نے تو امام حسین کو بھی خط لکھ دیا ہے, میں نے تو امام علی مکان کو بھی خط لکھ دیا ہے, شہزادہ رسول کو بھی خط لکھ دیا ہے, اور انہوں نے میرے خط پر مجھے یقین ہے کہ اعتماد کر کے, بھروسہ کر کے وہ تو پورے کنبے کے ساتھ جو ہے کوفہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے. ان کے ساتھ یہ غدار کیا کریں گے, یہ سوچ سوچ کر غم سے نڈال ہوتے جا رہے تھے امام مسلم. بھوک اور پیاس جتنی انسان کو نڈال نہیں کرتی اتنا ٹینشن کر دیتا ہے اور ڈپریشن کر دیتا ہے. آدمی کہاں چلا جاتا ہے اس میں. امام مسلم کو اپنے بچے اور خود کی یہ جو حالت تھی, اور پھر امام حسین کی کہ اب امام حسین تک کیسے جو کوئی قاصد پہنچے. یہاں تو میرے پاس کوئی نہیں ہے, سب جان کے دشمن بن چکے. اللہ اکبر. امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی پیاس اور بھوک کی شدت تھی, بچے بھی تھے. قریب ایک گھر تھا, سامنے گئے, ایک بڑی تھی, اس کو پوچھا کہ پانی دو گی, کہاں. اس نے دیکھا کہ امام مسلم ہے, وہ سوچی کہ چلو اچھا موقع ہے, اور اس نے اندر بلایا
آپ کو پانی دیا، کھانا دیا اور چاپلوسی بھی کر دی، یزید کو جو ہے بتا بھی دیا، قاصد کو بیچ بھی دیا کہ امام مسلم میرے گھر جو ہے عبداللہ بن زیاد اور اس کے کچھ چیلے چپاٹے اور گنڈے لے کر اس بڑھیا کے گھر کو گھیر لیا۔ امام مسلم نے باہر جیسے دیکھا تو سارے لوگ جیسے لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہیں، امام مسلم نے سمجھایا مگر وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، انہوں نے جیسے ہاتھ پائی کی، امام مسلم کو مجبوراً جو ہے تلوار اٹھانی پڑی۔ جب بھی تاریخ پڑھے آپ تو کبھی بھی ہم نے پہل نہیں کی جھگڑے کی، جب بھی سامنے والے نے بے انتہا مجبور کیا ہے تب، ورنہ ہم تو ہمیشہ امن پسند لوگ تھے، ہم نے کبھی جھگڑا پسند نہیں کیا، شروع سے ساری تاریخیں دیکھے کبھی ہماری پہل نہیں ہے، تاریخ بتاتی ہے ہم نے پہل کبھی بھی نہیں کی، مگر جب ہمیں مجبور کیا گیا ہے تب انہوں نے تلوار اٹھائی امام مسلم نے، ایک دو کئی کو فینار کر دیا امام مسلم نے اور کئی کو زخمی کر دیا۔ تو عبداللہ بن زیاد دیکھ کر سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول اور سیدنا مولا کائنات کی جماعت کا وہ شیر ہے، ان سے مقابلہ کرنا یہ ناممکن ہے۔ پھر اس نے ایک اور چاپلوسی اور دھوکے بازی کوفیوں نے کی کہ جو ہے سارے لوگ رک گئے، نہیں ہمیں امام مسلم سے جھگڑا نہیں کرنا، اور میٹھی چکنی چوپڑی باتیں کرنے لگے، ہمیں امام مسلم سے جھگڑا نہیں کرنا، آپ سے کیوں جھگڑا، آپ سے تو کوئی بات بھی نہیں ہے نا، آپ ایسا کام کریں چلے عبداللہ بن زیاد کے پاس آپ بات کر لیں اور باقی بات کر کے آپ جو ہے مکہ نکل جائیں، مدینہ نکل جائیں واپس، آپ سے تو جھگڑا نہیں ہے ہمارا، آپ سے تو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ تو امام مسلم کہتے ہیں میں تو شروع سے کہتا آیا ہوں کہ میں جھگڑا کرنا بھی نہیں چاہتا، تم لوگوں نے مجھے آمادہ کیا، جھگڑا کرنا بھی نہیں چاہتا، تو چلو تم وہاں پر، کہا ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی وہاں چلے نا یزید کے اس محل میں، تو وہاں سے قاصد پہلے سے پہنچ گیا اور اس نے کہا کہ امام مسلم آ رہے ہیں، اس طرح سے اس نے دروازے کے پیچھے دو آدمیوں کو لگا دیا ہتھیاروں تلواروں بھالوں کے ساتھ، کہا جیسے ہی اندر آئے امام مسلم بیک وقت ایک ہی وقت میں دو چار لوگ حملہ کر دینا ان کو۔ امام مسلم جیسے اس کے محل میں داخل ہوا وہی ہوا جس کا ڈر تھا، یہ لوگ نہنجار جو ہے بزدل پیچھے سے وار کرنے والے ہوتے ہیں، شیر کے سامنے آگے سے وار کرتے تو پتہ چلتا تو اس کی درار کیا ہے، اس کے سامنے مقابلہ کیا ہے، تم جو ہے کئی لوگ مل کر ہتھیار سے اس کا مقابلہ نہیں کرتے، وہ شیر خدا کے شیر تھے، مگر بزدلوں نے جیسے ہی امام بن مسلم اس میں جو ہے گجرے اندر داخل ہوئے، ان نادانوں نے تلوار اور تیروں سے جو ہے چھلنی کر دیا اور ایک ہی وار میں آپ کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ شہادت کا جام نوش فرما گئے، امام مسلم ناحق قتل ہو گئے، ناحق قتل ہو گئے۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو اگر کوئی کسی کا قتل کر دیتا تو اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ اسے قتل کر دے یا معاف کر دے، معاف کر دے تو اللہ کے معاجرت، اور تو چاہے تو قتل کا بدلہ قتل ہو۔ ناحق قتل بہت بھیانک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کربلا سے قیامت جن کا نام قتل ہوا ان کو اتھارٹی دے گا، ان کو پاور دے گا کہ اب تم بول۔ تو امام مسلم کو ناحق قتل کر دیا، اور پھر یزید پلید نے کہا کہ ان کے بچے کہاں ہیں، ابراہیم و محمد کہاں ہیں؟ ایک محفل میں اس نے اعلان کیا کہ جو ان کو تلاش کر کے لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا، اور جس نے ان کو اپنے گھر میں چھپایا اسے سزا دی جائے گی۔ ایک قاضی صاحب بیٹھے تھے اس محفل میں، اہل بیت اطہار کی محبت رکھنے والے تھے، کوفیوں نے دغا بازوں نے چلے گئے بھاگ گئے، مگر کچھ لوگ جو اہل بیت اطہار سے محبت رکھتے تھے وہ کوفہ چھوڑ کے چلے گئے کہ ہم یہاں رہیں گے تو اس کے پریشر میں ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، اہل بیت اطہار کو نقصان پہنچانا پڑے گا، یا پھر اپنی آنکھوں سے ان کو جو ہے خون ریزی ہمیں دیکھنی پڑے گی تو ہم یہ بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ ان لوگوں نے کچھ کوفیوں نے چھوڑ دیا جو اہل بیت کی محبت تھے، اور کچھ کوفی جو ہے وہاں رہے اور چاہتے تھے کہ ہم امام حسین اور ان کے شہزادوں اور ان کے گھر والوں کی مدد کریں۔ ان میں سے ایک قاضی صاحب بیٹھے تھے، جب انہوں محمد کی بات آئی کہ ان کو جو ہے کوئی پکڑ کے لائے یا کوئی چھپائے گا تو اس کو سزا دی جائے گی، تو وہ قاضی صاحب اٹھے گئے اور اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ جاؤ، انہی کے پاس تھے ان کو جو ہے ابھی ایک قافلہ نکلا ہے جو مدینے جا رہا ہے، جاؤ ان کو ان قافلے میں جوڑ دو تاکہ یہ قافلے کے ساتھ مدینے پہنچ جائے۔
काफिला मदीने जा रहा था, इनको इन काफिले में जोड़ दो, उनके साथ कर दो। तो वो काजी साहब का जो बेटा था वो गया दौड़ भाग के जो इमाम ये ओन मोहम्मद को लेकर कई दूर गया। तो फिर वहां दिखा एक गुबार उड़ता हुआ, देखा कि लोग जा रहे हों या घोड़े हों की टापू से गुबार उड़ती है, धूल उड़ती है, धुआं। कहा देखो सामने काफिला जा रहा है, तुम जल्दी से जाओ और उनके साथ हो लो, तुम जल्दी से जाओ। और वहां कहकर वो वापस चला गया। वो दोनों नन्हे बच्चे दौड़ते भागते जब पहुंचे तो ना गर्द गुबार है, ना कोई है, ना घोड़ा है, ना ऊंट है, ना इंसान है, ना चरिंद है, ना परिंद है, बस रेत ही रेत है, जंगल और बयाबान है। मगर यजीद के जो है सिपाही ढूंढते ढूंढते उनको वहां भी पहुंच गए, ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए और इन दोनों नन्हे शहजादों को उठाकर लाए और जेल में बंद कर दिया। तो कहा अभी यजीद पलीद आए, फिर उसका क्या करना। तो जेल में एक सिपाही था जो अहले बैत का मुहिब था, अहले बैत से मोहब्बत रखने वाला था, अकीदत रखने वाला था। उसने क्या किया कि कुछ लोग आगे पीछे हुए, जेल का ताला खोल के दोनों शहजादों को वो अपने घर ले गया और उनकी खातिरदारी की, उनको खिलाया, उनको पिलाया और फिर उनको अपनी अंगूठी दी, उनको अपनी अंगूठी दी बतौर निशानी कि तू वहां तक छोड़ गए उनको। कहीं एक रास्ता होता ना, यहाँ वहाँ वहाँ, अब पहले दिन मुझे भी छोड़ने आए, यहाँ से वहां चले जाए, वहां से यहाँ चले जाए, होता है ऐसा। तो वो तो नन्हे बच्चे थे, वो नन्हे बच्चे थे दोनों। उनको छोड़ने के लिए एक रास्ते तक आए और कहा यहाँ से सामने ऐसे और फिर ऐसे चले जाना, वहां एक काफिला आएगा, उस काफिले को तुम ये अंगूठी दिखाना, वो मेरा भाई भी है, वो आपको मदीने तक पहुंचा देगा। इमाम मुस्लिम के दोनों शहजादे आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बढ़ते गए। रात होती गई, रात होती गई, पूरी रात इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर घूमते 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 जब सुबह नूदार हुई तो क्या देखते हैं, जिधर से चले थे उधर ही थे, जिधर से चले थे। थके हारे दोनों भाई आपस में रो रहे हैं, आपस में रो रहे हैं और अपने बाबा की जो है कत्ल के पता चला कि उनको ये भी हुआ है तो बहुत रोए, एक दूसरे से चिमट गए। नन्ही नन्ही जान दोनों बच्चे शहजादे छोटे छोटे, हमारा बच्चा आज गुम हो जाए तो माँ बाप सब परेशान हो जाते हैं। दूसरे घर वाले वो ये तो परदेश, वहां बाप का इंतकाल, और इंतकाल नहीं उनको शहीद किया गया और बेदर्दी से, और शहजादों को तलाश कर किया जा रहा हो। रो रहे हैं दोनों भाई आपस में जो है, एक दूसरे को गले से मिल मिलकर रोते थे। रोते रोते दोनों भाई एक दरख्त के साए बैठ गए। जब क्या करे, कहाँ जाए, कोई राह दिखलाने वाला नहीं है। वहां बैठे थे, एक तालाब के किनारे एक लौंडी पानी भरने आई। तो वो लौंडी क्या देखती है कि तालाब में ऐसा लगता है कि दो चांद उतर आए हैं, तालाब में ऐसा लगता है दो चांद उतर आए हैं, दो मुखड़े इतने नूरानी, इतने नूरानी। अल्लाह अकबर। यजीदियों को इतना भी न ख्याल आया, चेहरा देखकर इंसानों को मोहब्बत आती है, बच्चों पर तो यूं ही मोहब्बत आती है, मगर वो शहजादे, वो तो शहजादे रसूल थे, वो तो रसूलुल्लाह की आल थी, जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वो तो नूर वाले बच्चे थे, वो तो नूरानी बच्चे थे। उस लौंडी ने पानी में उनकी सूरतें देखी, उसकी हैरत की इंतहा ना रही। वो मुड़ के देखती है तो दो बच्चे बैठे हैं। जाकर वो लौंडी पूछती है कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, नाम नहीं बताया। कहा किससे बैठे हो, तुम्हारे बाप का नाम क्या है। इतना कहना था कि वो शहजादे जोर जोर से रोने लगे। फिर बाप की याद आ गई कि मेरे बाप को तो शहीद कर दिया गया है, मुस्लिम बिन अकील को तो शहीद कर दिया गया है। खूब रोए बच्चे, खूब रोए। अल्लाह अकबर। वो लौंडी कहती है चलो चलो मेरे साथ, चलो चलो मेरे साथ। मेरी मालकिन है ना, मेरी मालकिन वो मुहिब अहले बैत है, वो सैयदों से मोहब्बत करने वाली है, चलो मेरी मालकिन के पास। वो दोनों शहजादे रोते बिल बिलाते उनको जो है वो लौंडी अपनी मालकिन के पास ले गई, जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाली थी। वो मालकिन जैसे ही देखा अल्लाह अकबर, उसकी मालकिन की हैरत की इंतहा न रही। इतने हसीन जमील बच्चे कौन है। तो लौंडी कहती है मुझे लगता है ये मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं, ये मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं।
पूछा मुस्लिम बिन अकील के बेटे हो? कहा हाँ हाँ उनके बेटे हैं। उनको नहलाया धुलाया साफ सुथरा उस खादिमा ने किया। वो मालकिन थी मगर अहले बैत की तो खादिमा थी। वो कितनी भी बड़ी मालकिन हो, सैयदों की तो खादिमा हुआ करती है। उसने बहुत खिदमत की सैयदों की, उन दोनों शहजादों की खूब खिदमत की, उन्हें खिलाया पिलाया और इत्मीनान देने की कोशिश की। मगर वो जानती थी कि उसका शोहर एक नाहंजार है, वो जो है यजीद के वहाँ काम किया करता है और बड़ा लालची है। उसको एक डर भी था दोनों शहजादों को। जब उसके शोहर के आने का वक्त हुआ तो अलग अलग कमरों में उन्हें छुपा दिया। और जब उसका शोहर आया तो थका पका हारा और इसकी पोजीशन देखकर कहा क्या बात है? कहा आज जो है मुझे काम सौंपा गया है, सुबह से उस काम के पीछे लगा हूं, मुझे काम हुआ नहीं है, मैं बहुत थक चुका हूं। कहा हुआ क्या? कहा जो है मुस्लिम बिन अकील को यजीद पलीद ने जो है शहीद कर दिया है, उनका कत्ल कर दिया। उसके 2 बच्चे भाग गए हैं। उसने यजीद ने कहा है कि जो उनको लाएगा उसको इनाम दूंगा। मैं सुबह से उनको तलाश करते करते मेरा घोड़ा भी उसके पीछे मर गया। फिर मैं पैदल चलते चलते यहाँ वहां भटकते यहाँ आया, पैदल चलते चलते। फिर एक अरसा गुजरा, उनमें से बच्चों की कैफियत क्या थी, थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक दूसरे को देखते और रोते। अपने बाबा की याद आती, कभी माँ की याद आती, कभी घर की याद आती। थोड़ी देर तसव्वुर करें, हमारा बच्चा अगर कहीं बाहर चला जाए तो हमें सुकून ना मिले, उसे सुकून ना मिले, सबका सुकून गारत होता हुआ नजर आए। वो दोनों बच्चे फिर जो है रात को रोने लगे, खूब रोए। आपस में कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, एक दूसरे को देखते और रोते। इतना रोते कि उनको जो देखता वो भी रोने लगता, खून के आंसू आने लगते। उन शहजादों पर इतना जुल्म किया गया। अल्लाहु अकबर। जब उसके शोहर ने देखा, जो वो मालकिन थी, कि रोने का आवाज कहां से आई, तो देखा उसने जाकर उस कमरे में तो बच्चे हैं 2 रो रहे हैं। कहा कौन हो तुम? क्या मेरे घर में बच्चे कौन हो तुम? कहा मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। और उसकी हैरत की, तुम मेरे घर में, मैं पूरी दुनिया तलाश करके आया, तुम मेरे घर में यहाँ कौन लाया? कि उसकी बीवी आई। कहा खुदा का खौफ खाओ, अल्लाह से डरो, अल्लाह के रसूल के शहजादे हैं, ये सैयदजादे हैं, इन पे रहम करो। उसने एक तमाचा अपनी बीवी को रख दिया। कहा बदबख्त, तुम यहाँ छुपा के रखा और मुझे बताती भी नहीं, रोटियां मेरी तोड़ती है, तरफदारी इनकी करती है। उसने बीवी ने नेक थी, बहुत समझाया, मगर उसका शोहर बड़ा लालची होता है और लालच इंसान को ले डूबती है। लालच ऐसी है कि इंसान को हिला को बर्बाद कर देती है। लालच ईमान तक सीने से निकाल देती है। लालच बहुत बुरी बला है, लालच वाकई बहुत बुरी बला है। उसको एक लालच लग चुकी थी कि जो है यजीद मुझे कोई बड़ा इनाम दे देगा, मगर उसको नहीं मालूम कि यजीद के पास कुछ नहीं, असली खजाने तो उनके पास है। ये जो इनाम देंगे कयामत तक न तेरे पास खत्म होंगे। ये जो इनाम देंगे रहती दुनिया तक तेरा नाम तेरा होता रहेगा, तेरा जिक्र होता रहेगा, तेरा चर्चा होता रहेगा। मगर वो नाहंजार किसी की ना सुना। और दोनों शहजादों के बाल आपकी जुल्फे थी, जुल्फे रसूलुल्लाह की सुन्नत है जुल्फे, तो उन दोनों शहजादों की जुल्फे थी। उसने जैसे बाल पकड़ के खींचा, घसीटता हुआ उसने अपने खच्चर पर लाया, जैसे सामान को खच्चर पे रखते हैं ऐसे इन दोनों शहजादों को रख दिया इसने। अल्लाहु अकबर। उसकी बीवी ने बहुत जो है मिन्नतें की, उसके कदमों में गिरी तो उसकी बीवी को इतना उसने मारा कि वो बेहोश के करीब उसको जो है एक गसी तारी हुई और गिर पड़ी। फिर ये खच्चरों पर लेके आगे बढ़ता गया और एक जंगलों बयाबान में दोनों के फिर बाल घसीट कर उसने नीचे उतारा और तलवार निकाली कि फिर उसकी बीवी वहां पहुंच गई। फिर उसने उसके कदम पकड़े, फिर उसकी बीवी उसको मनाने लगी, नहीं मानी। बहुत जो है आपस में मियाँ बीवी की बहुत झगड़ा हुआ, हत्ता कि उस नाहंजार ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया, और फिर दोनों शहजादों की गर्दन पे तलवार चला दी। वो दोनों बच्चे भी शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन शहजादों का इतनी बेदर्दी से कत्ल शहीद किया गया। अल्लाहु अकबर। खून से लिखी गई ये दास्तान, करबला की जो दास्तान है, सिर्फ करबला नहीं, उससे पहले के जो हालात है ना, वो और दर्दनाक भी हुए हैं। बच्चों के साथ,
کیا کیا ہوا، پھر کربلا کے بعد عورتوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا گیا، بہت دردناک، ایسی جو ہے آج تک کوئی کہانی دردناک کربلا کے پہلے نہ کربلا کے بعد لکھی گئی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے صبح قیامت تک شاید کوئی ایسی دردناک جو ہے بات لکھی نہیں جائے گی، ایسا لگ رہا ہے۔ کیا امام کی شہادت، اللہ اکبر، پہلے سے معلوم ہو پھر بھی اللہ اکبر۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ تو مکہ سے نکل چکا تھا، اپنے پورے اہل بیت کے گھرانے کو لے کر، جو بڑے بڑے صحابہ نے کہا کہ ابھی نہ نکلا جائے، مگر امام نے کہا کہ اب تو میرے لیے جانا اور ضروری ہے، کیونکہ میرا چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل بھی وہاں پہنچ چکا ہے، مگر ان کو کیا پتا کہ وہ شہید ہو چکا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے مکہ سے نکلے اور جو ہے ابھی راستے میں جا رہے تھے، تو ابھی راستے میں بھی آپ کو پتا نہیں، مگر کچھ راستہ طے کیا تو وہاں ایک جو ہے راستے تھے، لوگ آتے لوگ جاتے، تو کہا کہ امام کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کوفہ جا رہے ہیں۔ کہا اللہ اکبر، آپ کوفہ نہ جائیں، آپ کو نہیں معلوم؟ کہا نہیں، کیا ہوا؟ کہا آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تو شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر، امام حسین کے ہوش اڑ گئے۔ امام حسین کو ایک غم لائق ہو چکا کہ امام مسلم بن عقیل میرے چچا زاد بھائی کو شہید کر دیا گیا۔ کہا ہاں، بڑی بے دردناک ریت سے جو ہے ان کا قتل کیا، اور ان کے دو شہزادوں اور محمد کا بھی قتل کر دیا۔ امام حسین کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، غمناک چہرہ ہو گیا، غضبناک چہرہ ہو گیا۔ جب ان کا غمناک اور غضبناک چہرہ ہوتا تھا تو صحابہ پڑھ لیا کرتے تھے، رسول اللہ کے چہرے کو بھی پڑھ لیا کرتے تھے، حسنین کریمین کے چہرے کو بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھ کر پھر سے کچھ لوگ نے مشورہ دیا کہ اب تو امام وہاں نہ جایا جائے، کوفہ والے کہا تھا نا کہ وہ جو ہے بھروسے کے لائق نہیں ہے، وہ غدار ہے، غدار، کوفیوں کا بھروسہ نہ کیا جائے۔ کچھ دیر کے لیے امام سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ واپس چلا جائے، مگر قافلے والوں میں سے جو رشتہ دار تھے انہوں نے کہا ہے ہمارے مسلم بن عقیل کو جنہوں نے قتل کیا ہے، کیا ہم وہ قتل ویسے ہی ضائع ہونے دیں گے؟ ہم نہیں جائیں گے وہاں پر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تم لوگوں کا بھی مطالبہ ہے اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ جانا ہی چاہیے۔ پھر قافلہ چلا، ابھی کوفہ کے قریب پہنچا کہ وہاں پر حور 1000 کا لشکر لے کر آ گئے، 1000 کا لشکر، اور بڑے ادب سے کہتے ہیں ایسا زیادہ رسول، آپ کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، اور وہ یزید کے جو سپاہی تھے ان کے یہ کمانڈر تھے، مجھے یہ بھیجا گیا ہے کہ آپ کو گرفتار کیا جائے، مگر یقین مانے، حور کہتے ہیں قسم اللہ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی بغاوت نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی کھوٹ نہیں ہے، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ سے زیادہ رسول ہیں، مگر میں جو ہے گورنر کے ہاتھ مجبور ہوں۔ عبداللہ بن زیاد نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ امام حسین کو گرفتار کر لیا جائے۔ کئی باتیں ہوئی آپ کی ان کے درمیان، کئی طویل باتیں اور گفتگو ہوئی امام حسین کی اور حور کی۔ 1000 کا لشکر لے کے آئے تھے، مگر لشکر کے سامنے ساری باتیں بھی پھر نہیں ہو سکتی، کچھ باتیں ہوئی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب آگے چلے، ایک میدان آیا، امام حسین پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کربلا کا میدان ہے، اس میدان کو کربلا کہتے ہیں۔ میں نے اس سے قبل بھی کہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر اٹھتے تھے، پھر آپ نے حکم دیا تخت کو نیچے لایا جائے، جنات آپ کی امت کے علماء سب تھے، اور پھر آپ چلے، چل کے پھر ایک بستی کو پار کر کے پھر تخت پر بیٹھے، اور کئی ایسے واقعات گزرے ہیں اور بھی اگلے بھی حضور علیہ السلام سے پہلے کے بھی، کہ یہ مدینہ ہے، یہ کربلا ہے، لوگوں نے اس کی ادب کی ہے، لوگوں نے اس کا ادب کی، تعظیم کی ہے۔ تو امام حسین کو جیسے بتایا گیا نا کہ کربلا ہے، امام حسین فوراً اسی وقت گھوڑے سے اتر گئے، جیسے ہی کہا کہ یہ کربلا ہے، امام علی مقام گھوڑے سے اتر گئے اور سارے ساتھیوں سے کہا سب اپنے جو ہے گھوڑوں سے اتر جائے، اونٹ سے سامان لا دیا جائے، خیمے لگا دیے جائے، ہمارا یہی قیام ہے اور ہمیں یہی رہنا ہے، اور باقی جو اللہ کی مرضی، اور ہمیں شاید یہی شہید ہونا ہے،
यही हमारा कयाम है, यही हमारी जगह है। जो अहादीस की रोशनी में हमने सुना है, जो हमने अपने बाबा से सुना, अपने नाना से सुना, अपनी जान से सुना, यही मैदान है, हमें तो यही कयाम करना है। सारे साथी उतर गए, वहां खेमे लग गए, वहां खेमे लग गए। और फिर जैसे ही आपके खेमे लगे, यजीदियों की तरफ से एक कासिद आया, क्या इमाम अभी भी आप जो है यजीद के हाथ में हाथ दे दो, बेअत कर लो। अगर आप बेअत कर लेते हैं तो यजीद पलीद आपको, वो तो बड़े अच्छे अच्छे नाम से बुलाते थे, उसको अमीरुल मोमिनीन कहते थे, मगर मैं अपनी जबान पे वो जुमले लाना ही नहीं चाहता। अमीरुल मोमिनीन यानी कि सारे मोमिनों के अमीर, दुनिया की सारे मोमिन जितने भी उनके अमीर। हम क्यों कहें उस लानती को, हम तो यजीद पलीद ही कहकर जो है बुलाएंगे। तो यजीद पलीद का जो है कासिद आया और कहता है कि अगर आप यजीद के हाथ में हाथ दे दे, उनकी बेअत कर ले, तो आपके कदमों में सोने जवेरात के ढेर लगा दिए जाएंगे और आपको कहीं का गवर्नर, किसी सूबे का गवर्नर बना दिया जाएगा। आप अपनी जिंदगी और अपने अहलो अयाल की जिंदगी खुशहाल गुजार सकते हैं और ठाट से रह सकते हैं। आपको जो है बहुत नाज उठाए जाएंगे, यह यजीद ने कहा है, बड़े नाज उठाए जाएंगे आपके। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं हमेशा से इस मसले में उलझा कि एक तरफ अगर यजीद का साथ अगर दे भी दूं और उसके माज़अल्लाह हाथ में हाथ दे दिया जाए तो मेरी जिंदगी तो बन जाएगी, मगर मुस्तफ़ा की शरीयत की पासदारी ना रहेगी, रसूलुल्लाह की सुन्नत की पासदारी ना रहेगी। आगे तक उम्मती सारे भटक जाते, अगर हुसैन भटक जाते तो शायद हम भी आज मोमिन ना होते। आज जो सदका हम खा रहे हैं, आज चल रहे हैं, आज जो खा पी रहे हैं और इतने ठाट से जी रहे हैं, पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमान, वो सब सदका मेरे हुसैन का है, वो सदका मेरे हुसैन का है। अगर यजीद के हाथ में हाथ दे दिया होता तो आज कुछ न बचता। आज जो है यजीद की आदतें हमारे अंदर आदतें आ जाती। वो जो है लड़कों को पसंद किया करता था, वो जिना को आम करता था, वो लड़कियों को उस वक्त भी नचाता था, वो मुजरे लगवाता था, गाने बाजे लगवाता था, उसकी यह आदत थी। वो शराब पीता था, शराब की महफिलें करता था। करबला में भी ये सारे मंजर किए गए, जो है औरतों को नचवाया भी गया है। करबला के मैदान में शराब पी गई है, करबला के मैदान में दाढ़ियां मुंडवाई गई है, करबला के मैदान में नमाजें छोड़ी गई है, करबला के मैदान में सारे गुनाह उसने करबला के मैदान में करके दिखाया है कि मैं ये हूं और अगर मैं आ गया तो वही रिवाज हो जाएगा। जैसा आदमी हो, जैसा बादशाह हो, उसकी वैसी रियाया हो जाती है। लोग फिर लोग हैं, अल्लाहु अकबर। उसके पास माल की कमी नहीं थी, मगर मेरे हुसैन ने अपनी ना देखी, हमारी और आपकी देखी। हुसैन ने अपनी ना देखी, अपने नाना जान की शरीयत को बचाने के लिए हुसैन को अगर जरूरत पड़ी तो अपने भाइयों को, 3 भाइयों को अपने शहीद करवा दिया, 3 भाइयों के बेटों को शहीद करवा दिया, अपने भतीजे को, अली असगर को, अकबर को, सबको जो है शहीद करवा दिया। नन्ही नन्ही जाने ये कुर्बान के लिए थोड़ी होती है, इनको शहादत थोड़ी होती है। मैंने पहले ही से बताया था, बूढ़ों के लिए जो गजवात नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है, औरतों के लिए नहीं है। मगर उस जंग कैसी जंग थी जिसके कोई रूल सी न थे, अपनी मनमानी कर रहा था वो जो चाहे। इमाम हुसैन को डराना और धमकाना चाहता था कि जो आदमी किसी से न डरे वो अपने बाल बच्चों से डर जाता है, चलो वो जाल फेंका जाए। उसने हर जो है अपना जाल फेंका और अपना कासिद भेजता रहा कि हुसैन की बेअत कर लो, हुसैन की बेअत कर लो, हुसैन की बेअत कर लो। फिर कासिद आके अब धमकियां देने लगे। जब हुसैन नहीं माने तो कहते हैं कि अगर तुम नहीं माने तो जो है तुम्हें पानी बंद कर दिया जाएगा, खाना पीना बंद कर दिया जाएगा, और नहीं माने तो हो सकता है तुम्हारे अहले अयाल को कत्ल किया जाए, तुम्हें भी कत्ल किया जाए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अगर हुसैन को शहीद होने की परवाह होती, हुसैन को कत्ल होने की परवाह होती तो हुसैन मदीना ना छोड़ता नाना का। अगर हुसैन को शहीद होने की परवाह होती, हुसैन को कत्ल होने की परवाह होती, हुसैन को अपने बच्चों की अगर फिक्र होती तो हुसैन मक्का और मदीना छोड़ के कूफा तक ना पहुंचता, करबला तक ना पहुंचता। हुसैन सब जानता है कि हुसैन को ये सारे इम्तिहान देने हैं
اور یہ سارے امتحان دے کر اپنے نانا کی شریعت کو بچانا ہے، اپنے نانا کی قیامت تک آنے والی امت کو یہ میسج دینا ہے کہ جتنا بڑا جابر بادشاہ آ جائے، اگر شریعت کے خلاف کام کرے تو اس کا گریبان پکڑ لو اور کہہ دو کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اپنے نانا کی شریعت کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے اور اس سے ہٹ بھی نہیں سکتے۔ امام حسین نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور پھر انکار کر دیا تو کوفیوں نے پہلا کام جو کیا، پہلا کام آپ کا پانی بند کر دیا۔ 3 محرم میں امام حسین کربلا پہنچے، 3 محرم، وہاں سے جو ہے آپ کا پانی بند ہو چکا۔ اب ذرا سوچیں، 3 محرم سے 10 محرم تک کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کرامتیں ہوتی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کہیں گے 1 یا 2 دن انسان پانی کے بغیر نہیں جی سکتا، مگر اگلی میری جو تقریریں ہیں نا، میں اس کو ابھی اس میں بیچ میں نہیں لانا چاہتا کیونکہ وقت کم باتیں زیادہ، ورنہ اگلی ساری تقریروں کا آج نچوڑ ہے، سمجھ لیجیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پھسوا رہے تھے۔ پہلے سے جو تربیت اور ٹریننگ ہو رہی تھی نا امام حسین کی، بچپن سے آج امام 56 تک پہنچے، تو ساری تربیت امام حسین کی جو تھی نا وہ آپ کی تربیت تھی۔ میرے جو اگلے بیانات ہیں ان سب میں کچھ نہ کچھ ساری باتیں ایسی ہیں جو کربلا سے ملتی ہوئی ہیں۔ ابھی یہ وقت نہیں ہے، اس کے لیے تو کافی وقت چاہیے کہ کیسے کیسے امام حسین کی تربیت کی اور یہ واقعات ہوئے تو وہاں ہوئے تھے، اب یہاں اس کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جو واقعہ بچپن میں ہوئے اس کا اثر 56 میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پانی بند کیا، امام حسین گئے، دن گزرتے گئے، کھانا بند ہوا، دن گزرتے گئے، 9 محرم کو یعنی کہ آج کا دن، امام علی مقام کربلا کے میدان میں گئے۔ سب سے پہلے امام حسین کربلا کے میدان میں گئے اور یزیدیوں کو خطاب کیا، تقریر کی پہلی جو آپ نے، اور آپ سے کہنے لگے کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں رسول اللہ کا شہزادہ ہوں؟ کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ تم اپنے آپ کو رسول اللہ کا امتی کہتے ہو، میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو، اور آج میرے ہی قتل کے دشمن ہو گئے ہو، میرے ہی خون کے پیاسے ہو گئے ہو۔ کسی کا ناحق قتل کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے تمہیں معلوم ہے؟ ساری امام حسین نے تقریر کی نا، تو ان یزیدیوں نے تقریر کے بعد کہے لگائے، ٹھیٹھا مستی کر دی امام حسین کی اور آپ کا مذاق اڑایا۔ امام حسین چاہتے تھے کہ ہم امن پرست لوگ ہیں، ہم ہمیشہ سے یہ ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم پہل نہیں کرتے، ہم نے کبھی پہلے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ پوری تاریخ آپ دیکھ لیجئے ساری جنگ کی، ہم نے پہلے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کربلا میں بھی یہی ہوا، امام حسین پہلے گئے کہ ابھی بھی معاملہ سمجھ سکتے ہیں، آج بھی اگر تم سمجھ لو تو میں ساری باتوں کو لیٹ گو کرنے کے لیے تیار ہوں، امام علی مقام نے فرمایا، مگر انہوں نے جو ہے مذاق بنا دیا اور کہنے لگے معاذ اللہ کہ یا حسین کیا یہ لشکر کو دیکھ کر ڈر گئے؟ مگر وہ ظالم کیا جانے، شیر خدا کے شیر تھے، اسد ابن اسد تھے، آپ کا لقب ہے اسد، اسد کہتے ہیں شیر کو، اسد ابن اسد، خود بھی شیر اور ان کا باپ بھی شیر، شیر خدا کے بیٹے شیر تھے، وہ نہ جانے کسی سے کیوں ڈرے، کسی سے کیوں ڈرے۔ امام حسین واپس خیمے میں آ گئے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آج کی جو رات تھی، ابھی جو رات ہے 9 محرم 10ویں رات جو آج ہے، آپ نے اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا، ان میں صحابہ بھی تھے، آپ کے اہل بیت بھی تھے، چھوٹے بڑے سب تھے۔ امام حسین نے سب کو جمع کیا اور سب کو جمع کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ یزید میری بیعت چاہتا ہے، یزید میرے خون کا دشمن ہے، آپ کا تو اسے کچھ لینا دینا نہیں ہے، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے ساتھیوں، اگر آپ جانا چاہتے ہو تو میں اجازت دیتا ہوں، آپ پہ کوئی وبال نہیں، آپ واپس جا سکتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ خطبہ دیتے ہوئے لائٹ کو چراغ کو بھی بجھا دیا تھا اور کہا تھا کہ جو نکلنا چاہے وہ نکل جائے، امام کی جانب سے کوئی رنج نہیں ہے، وہ میرا ہی محب ہے اور جانا چاہتا ہے تو وہ اپنی جان بچا لے، وہ میرے خون کا پیاسا ہے، وہ میری بیعت چاہتا ہے، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جانا چاہیں تو جائیں۔ اللہ اکبر۔ وہ امام حسین کے محبین کہتے ہیں اے امام کیا آپ یہ سمجھتے ہیں ہم موت سے ڈر گئے؟ نہیں نہیں نہیں، ہم تو آپ پر جان نچھاور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یا حسین جب تک ہمارے جسم میں جان ہے کسی یزیدی کی ہمت نہیں کہ آپ کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لے۔ یا حسین ہمیں آپ کی محبت میں قبول کر لیجئے، ہم آپ کے غلام ہیں، ہماری غلامی کو قبول کر لیجئے، ہمیں یہ سزا نہ دیں، آپ ہمیں جانے کے لیے نہ کہیں، ہم سمجھتے ہیں آپ جانے کے لیے کہتے ہیں یہ ہمارے لیے سزا ہوگی، آپ اگر اپنی غلامی میں قبول کر لیں تو ہم یہاں مرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی یزیدی اس وقت تک آپ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ہم زندہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ پوری رات آج کی جو ہے پھر امام علی مقام نے اللہ کا شکر کیا، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسے ساتھی دیے ہیں، تو نے ایسے ساتھی دیے ہیں، مگر ورنہ ساتھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ دشمنوں کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر الحمدللہ اللہ کا شکر کیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تو نے ایسے ایسے مجھے ساتھی دیے ہیں۔ پھر آج کی رات پوری سارے ساتھیوں کی بچوں کی تربیت ہوئی، کسی کا امام حسین قرآن سن رہے ہیں، کسی کا سبق سن رہے ہیں، کسی کو قرآن سکھا رہے ہیں، کسی کو دین کی بات بتا رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے۔ آج کی رات جو ہے کس کی ہے آپ ذرا سوچیں، آج کی رات میرے امام نے کیا کیا ہے، پوری رات عبادتوں میں گزاری ہے۔ اللہ اکبر۔ پوری رات ان کی عبادت میں گزر رہی ہے۔ ایک یزیدی آیا، وہ دیکھا کہ امام حسین کے خیمے کو اس نے جو ہے دیکھا تو چاروں جانب سے جو بند تھا، یہ جیسے اس طرف بند ہے، تو اس نے خنجر نکالا، اس خیمے کو چیرا اور جھانک کے دیکھتا ہے، اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یزید کی جانب سے اس کو بھیجا گیا تھا کہ جاؤ ذرا دیکھو تو صحیح امام کیا پیچو کھم کر رہے ہیں، اگر جنگ ہوئی تو ان کی کیا تیاریاں ہیں، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کیا دیکھتا ہے؟ کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی کوئی تیاری ہوتی ہے، عبادتوں میں لگ جانا یہ بھی کوئی تیاری ہوتی ہے، مگر جنگ تو کرنی ہی نہیں تھی، تیاری کون کرے؟ اللہ اکبر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے پوری تیاری کر لی، پوری رات عبادت کر لی، اور جیسے ہی صبح ہوئی امام علی مقام فجر کی اذان ہوئی آپ کے خیمے میں، اور آخری جماعت فجر کی ہوئی۔ امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں نے آخری با جماعت فجر کی نماز پڑھی، با جماعت وہاں پر، اور ان کی آخری نماز تھی کل کی جو 10 محرم کی جو تاریخ تھی، آخری نماز تھی انہوں نے آخری نماز پڑھی، اور پھر جو ہے جنگ کا جو ہے اعلان ہو گیا۔ امام علی مقام کو کہیں پیغام دیے مگر نہ مانے امام حسین کہ تیرے ہاتھ میں کبھی ہاتھ نہیں دوں گا۔ امام علی مقام نے آپ کی بیعت سے انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا، تو اب ظاہر سی بات ہے جنگ ہی ہوگی، تو اب جنگ شروع ہو گئی، تو جو ہے اب کون جائے کیا ہو، ابھی یہ تشویش چل رہی ہے کس طرح سے شروع کی جائے۔ تو جو ہے وہاں کربلا کے آس پاس کے کچھ دیہات تھے، کچھ گاؤں تھے، ان میں بھی شور ہو گیا تھا کہ شہزادہ رسول کربلا میں آئے ہیں اور جنگ چھڑ گئی ہے یزید کے سامنے۔ تو وہ لوگ آ گئے تھے، اے امام آپ اگر اجازت دیں ہمارے ہوتے ہوئے آپ ہمارے پاس تشریف لائے، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی آپ تک نہیں پہنچ پاتا۔ تو ان لوگوں کو امام علی مقام نے اجازت دی، بڑی منتیں کی، تو پھر وہ ایک کے بعد ایک گئے اور جام شہادت نوش فرماتے گئے، کوئی بھی شہید ہوتے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر ابھی یہ کچھ باتیں ہو رہی ہے، کیا ہے کہ اتنے میں حور آئے اور امام علی مقام کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں کیا حور کی غلطیاں بھی معاف ہو سکتی ہیں؟ حور کہتے ہیں حور کی غلطیوں پر بھی معافی مل سکتی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو حق راستے پہ چلنے کے لیے آ جائے تو اللہ اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس خیمے میں شامل ہو گئے، اور ابھی بات کچھ امام علی مقام اور حور کر رہے ہیں، ایک یزید نے جو ہے معاذ اللہ رب العالمین غالی دے کر چلایا، شروع کرا، بھونکنا شروع کر دیا۔ حضرت حور فرماتے ہیں اے حسین ابن علی اگر آپ اجازت دیں تو میں
ابھی اس کو فینار جہنم کر دوں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منتیں کرتے حضرت حور گئے اور اس کو ایک ہی وار میں تن سے سر جدا کر دیا، فینار جہنم کر دیا حضرت حور نے۔ حضرت حور بھی جو ہے سپاہیوں کے کمانڈر تھے، کوئی ایسے ویسے نہیں تھے، وہ جانتے تھے کہ حور کیا ہے، کئیوں کے مقابلے تنہا حور ہیں، اتنی ہمت اور بہادری حور رکھتے تھے۔ کب کمانڈر ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر کچھ ایسے پیچو کم ہو، اس کے آگے ایسا تجربہ ہو، ایکسپیرینس ہو، تب جا کے کوئی کمانڈر بنتا ہے۔ یزیدی سپاہیوں کا کمانڈر تھا حضرت حور، اور اس کو فینار جہنم کیا، کئیوں کو فینار جہنم کیا۔ پھر یزیدی نے کہا کہ یہ حور ہے حور، وہ لوگ کہنے لگے یہ حور ہے حور، اب تک حور تھا، تمہارے پاس تو وہ حور تھا، مگر اب تو اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اب تو اس کو جو ہے امام حسین کی بھی طاقت ملی ہے، امام حسین کا وسیلہ ملا ہے، اس کو امام حسین کی محبت نے اسے اور طاقتور کر دیا ہے، کیونکہ اب تو جنت کا مژدہ مل گیا ہے اس کو، حضرت حور کو۔ حضرت حور نے کئیوں کو فینار جہنم کیا۔ پھر یزیدیوں کا یہ آخری جو ہے وار یہ تھا کہ وہ کئی لوگ جمع ہو جاتے، بیک وقت تیروں کی بوچھار کر دیتے، تو کوئی بھی آدمی جو ہے گھبرا جاتا، اور حضرت حور کے ساتھ یہی ہوا، کئیوں نے ایک ساتھ حضرت حور پہ وار کیا اور پھر تن سے سر جدا کر دیا، حور بھی شہید ہو گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ایک کے بعد دیگر شہداء کرم و بلا شہید ہوتے گئے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک سے بڑھ کر ایک شہزادے، وہ سید زادے، اللہ اکبر، ان میں سے ایک حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام حسن کے بیٹے تھے، جو امام حسن کے بیٹے تھے اور ہم سبھی تھے، یعنی کہ امام حسن کو دیکھو اور آپ کے بیٹے قاسم کو دیکھو تو جو ہے ان کی شکل اتنی ملتی تھی کہ وہ ہم سبھی تھے۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور مجھے بھی جانے دیا جائے، اے چچا جان آپ مجھے اجازت دیں۔ امام علی مقام نے کہا تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ امام قاسم بہت منتیں کرتے رہے، بہت منتیں کرتے رہے، آپ کے پاس عاجزی ان کے ساری کرتے رہے، مگر امام حسین نے ان کو اجازت نہ دی کہ تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میرے بڑے بھائی حسن کی نشانی ہو، میں تمہیں جو ہے نہیں جانے دوں گا۔ آپ کو بٹھا دیا۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ سسو پنج میں پڑ گئے، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، یا اللہ ہم پر ایسی مصیبت آئی ہے، اور یزیدی چلا رہے ہیں، آپ کا خون جوش مارتا تھا، حیدری خون تھا، آپ کی جو ہے خون جوش مر رہا تھا، مگر اجازت ادب اتنا تھا، بڑے نہ کہیں تو کچھ بھی معاملہ تو بیٹھ جایا کرے۔ بہت سے جھگڑوں میں دیکھا ہے بچے لوگ جھگڑا اچھلتے کودتے ہیں، بڑے کہتے ہیں تب بھی نہیں مانتے، مگر اللہ اکبر ان شہزادوں سے کچھ سیکھنا ہے۔ ایسی حالت تھی جو ہے پھر وہاں جوانوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے، پھر بھی حسین نے منع کر دیا، حضرت قاسم بیٹھ گئے، مگر ایک بات اپنے بابا کی یاد آئی، ایک بات امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایک تعویذ دیا تھا اور آپ کو اس ہاتھ بازو پہ باندھنے کے لیے کہا تھا، آپ نے وہ تعویذ باندھ لیا تھا، اور وہ تعویذ یہ تھا کہ جب بھی مشکل آئے تب اس تعویذ کو کھولنا۔ امام قاسم نے کہا آج سے بڑی مشکل کب آئے گی، آج سے بڑی مشکل کب آئے گی؟ امام قاسم نے وہ تعویذ نکالا تو وہ خط تھا اور آپ کے دستخط تھے، اور اس میں لکھا تھا کہ اے حسین جب میرا بیٹا تم سے اجازت چاہے تو اسے منع مت کرنا، یہ میرا حکم ہے۔ اللہ اکبر، امام قاسم کی تو جیسے لوٹری لگ گئی۔ امام قاسم وہ خط لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے کہ اے چچا جان آپ مجھے اجازت دے دیجئے، دیکھیں میرے بابا کا خط جو انہوں نے بطور تعویذ مجھے دیا تھا، وہ تعویذ تو نہیں تھا بلکہ اسی دن کے لیے تھا۔ امام حسن بھی جانتے تھے کہ کربلا میں میرا بھائی جائے گا اور شہید میرے سارے بیٹے بھتیجے سب ہوں گے، اور اس وقت اگر میرا بیٹا بچ جائے تو مجھے ایسے بیٹے کو بچانا نہیں، امام کے نام پر قربان کر دینا، وہی میرے لیے سب سے بڑی سعادت ہوگی۔ امام قاسم کو پھر اجازت دی، اللہ اکبر، پھر امام قاسم گئے، کئیوں کو فینار جہنم کیا، کئیوں کو فینار جہنم کیا۔ وہی پولیس ان لوگ اپناتے تھے، ایک ساتھ جیل لیتے تھے، شیر کے پاس کتنے کتے جمع ہو جائیں تو وہ بھونکنے سے سوا کچھ نہیں کر سکتے، مگر سارے لوگ مل کر کے بیک وقت ان کو تیروں کی بوچھار کی، اور امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہو گئی۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला के वो नफूस कुदसिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादगान शहीद होते गए अल मुख्तसर होते गए। और सारे आप जानते हैं कि नन्हे से अली असगर को भी जब पानी के लिए कोई बच्चा, तो फिर आखिर बच्चा है, और माँ भी अगर खुराक ना खाए, पानी ना पिए, तो उसके थनों से भी दूध सूख जाता है, खुश्क हो जाता है। माओ के थनों से दूध भी खुश्क हो गया, मगर उन जालिमों को इतना भी ख्याल ना आया कि जो है बीबियों को तो जाने दिया जाए, उनको तो कुछ खाना पानी दे दिया जाए, बच्चों को तो दे दिया जाए, मगर जालिम जिसके सर पर शैतान सवार हो जाए फिर उसको कुछ सूझता नहीं। और लालच उसको जो है हुकूमत की थी, हुकूमत की लालच, हुकूमत का नशा ऐसा चढ़ता है, जैसा कि आप जानते हैं किसी को चढ़ा हुआ है वो नहीं देखता कि क्या हो रहा है। हुकूमत का नशा ही कुछ ऐसा होता है जिस पर चढ़ जाए वो फिर किसी की नहीं सुनता, वो किसी की नहीं सुनता था। नन्हे से अली असगर को भी जो है तीर हलक में यहाँ पर गर्दन में ऐसा लगा कि तीर जो है बेहोश होता हुआ इमाम हुसैन के बाजू तक लगा, इमाम हुसैन के हाथ तक वो तीर बेहोश हो गया। अली असगर का हलक वैसे ही तर खून से हो गया, पानी तो ना मिला मगर खून से तर हो गया। और वो भी जामे शहादत बच्चों के लिए नहीं होती, मगर वो भी जामे शहादत में उस फरमा गए और अल्लाह की राह में शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब सारे साथी हजरत अली अब्बास भी गए और किस तरह दर्दनाक आपके बाजू को काटा गया, फिर उनको भी घेरा गया, फिर उनकी भी शहादत हुई और मजीद वाक़यात हैं। अल्लाहु अकबर। फिर जो है आखिर में इमाम आली मकाम शोहदाए करबला सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि अब बारी है तो कोई बचा नहीं, घर के सारे अफराद शहीद हो चुके हैं। अब जो है जितनी भी हैं वो बीबियां हैं, वो खातून हैं, वो शहजादियां हैं, और वो शहजादियां हैं अल्लाहु अकबर, वो शहजादियां हैं कि जिनको कभी गैर महरम ने ना देखा हो, जिनके बालों को कभी गैर महरम ने ना देखा हो, वो शहजादियों का ऐसा हाल हुआ था। अल्लाहु अकबर। जब इमाम हुसैन इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना जो है अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बख्तर वो आपने बांधा, सैयदना मौला अली की तलवार, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमामा सर पे सजाया, ये सारे जो है सज दज रहे हैं मेरे इमाम। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो आखिर राजदार करबला, पूरे करबला की जो है राज जिसके पास था वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जात बाबरकत थी। वो आप अलील बीमार थे तो जंग का ये भी उसूल है कि बीमार उसमें नहीं जाते, मगर आप जा सके ऐसी पोजीशन ही में नहीं थी। वो अल्लाह के राज थे, उसमें भी अल्लाह के राज थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिस्तर पे पड़े देख रहे हैं अपने बाबा को, तो कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? कहा भी मैं जिंदा हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते अल्लाहु अकबर। मेरे इमाम ने उनसे कहा, अरे बेटे सुनो सुनो, अरे बेटे सुनो, तुम्हें नहीं जाना है, तुम मेरे चश्मो चिराग हो और तुम सब्र करोगे, तुम इन बीबियों को जो है मदीना तक लेकर जाओगे, इनके मुहाफिज तुम रहोगे। जो है औरत गैर महरम के सामने, औरत जो है सफर किसी भी महरम के सिवा नहीं करती, ये शरीयत का मसला है बेटा, तुम्हें मालूम होना चाहिए। 92 किलोमीटर अगर किसी औरत को जाना है तो आज भी वो अकेली नहीं जा सकती, उसका कोई महरम चाहिए, भाई चाहिए, बाप चाहिए, शोहर चाहिए, मामू चाहिए, चाचा चाहिए, वो जो महरम है वो चाहिए। तुम जानते हो कि सारी बीबियां बची है, इतना सफर कैसे करेंगी? कोई महरम चाहिए, तुम अकेले महरम हो। अल्लाह अकबर। उस वक्त कमोबेश इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला की उम्र शरीफ 22 साल की थी। आप महरम हैं, आपको यहाँ रहना है, आपको सब्र करना है, कई नसीहतें दी और ए बेटे तुम्ही से हमारा खानदान चलेगा, तुम्ही से हमारा खानदान चलेगा और हमारी नस्ल सुबह कयामत तक, बल्कि खत्म विलायत आखिरी जो वली आएगा इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी खातून जन्नत के बेटे सैयद होंगे। जो इमाम मेहदी जो कयामत के करीब जो आएंगे वो भी एक सैयद खत्म विलायत है, उनके बाद फिर कोई वली नहीं आएगा, वो भी खत्म विलायत, वो भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप ही की औलाद से होगा। यानी आपको जो है हमारा सिलसिला चलाना है, इसलिए आप जो है करबला में नहीं जाएंगे, आप जो है
جو اس جنگ میں نہیں جائیں گے آپ کو یہی رہنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ساری نصیحتیں سن کر امام زین العابدین بہت روئے، امام زین العابدین بہت روئے۔ ہوتا بھی ہے کہ جوان بیٹا بیٹا ہو اور باپ جو ہے وہ جائے کربلا میں، باپ شہید ہونے کے لیے جائے، بیٹے کو دل کو جو ہے چھریاں چلتی تھی۔ امام زین العابدین نے مگر صبر کیا۔ امام حسین نے جو صبر کی تلقین کی تھی، امام حسین کے کہنے پر امام زین العابدین نے صبر کیا، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کربلا کے میدان میں گئے، اور جانے کے بعد ابھی بھی اللہ اکبر، ابھی بھی امام حسین نے خطبہ دیا، تقریر کی، اے یزیدیوں۔ اس بات کو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں، آپس میں جھگڑے ہیں، فیملی میں جھگڑے ہیں، خاندان میں جھگڑے ہیں، سماج میں جھگڑے ہیں، گاؤں میں جھگڑے ہیں، شہر میں جھگڑے ہیں، اس بات کو اگر دل کے میخانوں میں جگہ دے دی جائے تو ساری کدورتیں، ساری نفرتیں، ساری دشمنیوں کو اسی وقت چھوڑ دینا چاہیے امام حسین کی محبت میں۔ اور سچی محبت امام حسین کی رکھتے ہیں تو آپس میں مومن کبھی دشمن نہیں ہوا کرتے، ان کے درمیان رنجش ہوتی ہے مگر کچھ دیر کی ہوتی ہے، پھر وہ محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے، کبھی دشمنیاں نہیں رکھتے، کبھی بیر نہیں رکھتے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ سارے افراد شہید ہو چکے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، اے یزیدیو ابھی بھی تم اگر باز آ جاؤ تو میں تم کو رسول اللہ کے پاس بخشوا دوں گا، میں تم کو اپنے نانا جان کے پاس بخشوا دوں گا، اب بھی توبہ کر لو۔ مگر جس کی قسمت میں جنت نہ لکھی ہو کوئی کیا کرے، جس کی قسمت میں جنت نہ لکھی ہو کوئی کیا کرے۔ اس میں بہت سمجھانے کے بعد بھی تو پھر وہیں جو ہے کہ امام ڈر گئے، لگتے ہیں اللہ اکبر۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے پھر اپنی تلوار حیدری نکالی اور جو ہے ان کا مقابلہ کیا۔ کہیں ایک کو بلکہ ایسا لگ رہا تھا، مفسر لکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جنگ میں اترنے کے بعد کچھ دیر تو یزیدیوں کو ایسا لگا کہ کہیں پورا پاسا نہ پلٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تنہا حسین پوری 22,000 لشکر پر بھاری پڑ جائے۔ لوگ سسو پن میں رہ گئے، کیوں کہ جو بڑے بڑے پہلوان تھے جنہوں نے اپنا لوہا منوا لیا تھا، وہ بڑے بڑے پہلوان جو کئی ایک کو اگر 50 کو اکیلے بھاری تھے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وار میں پورا جسم کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ وہ بختر پہنا ہوا ہو مگر تلوار حیدری تھی آپ کے پاس، مولا علی کی وہ تلوار تھی، امیر حمزہ کا بختر پہنا ہوا تھا آپ نے، اب رسول اللہ کے جو چچا امیر حمزہ ان کا بختر پہنا ہوا تھا، مولا علی کی تلوار، اور ایسی جو ہے آپ نے جنگ کی ہے، ایسا وار کیا ہے لوگوں پر کہ لوگ ڈر گئے، بھاگنے لگے کچھ یزیدی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ پورا جنگ کا جو ہے ابھی کربلا کا پاسا پلٹ جائے گا، ایسا لگ رہا تھا میرے امام ساری فوج پہ بھاری پڑ جائیں گے۔ وہ حیدری للکار تھی، لوگ کچھ دیر تو یہاں وہاں ہو گئے، میدان خالی ہو گیا، پھر وہیں انہوں نے منصوبے بنائے، وہیں دھوکہ دھڑی انہوں نے شروع کر دی، کوئی پیچھے سے یہاں سے وہاں سے، اتنے ہزاروں لوگوں نے ان کو گھیر لیا، تیروں سے چھلنی کر دیا، بیک وقت تیر چھوڑتے اتنے تیر آپ کو لگے اور اتنے تیر آپ کے گھوڑے کو لگے کہ آپ کا گھوڑا بھی پھر جو تاب نہ لگ سکا اور آپ کا گھوڑا گر گیا۔ میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نیچے تشریف لائے اور دوپہر کا وقت تھا اور اس دن بھی جمعہ تھا، جمعہ کا دن تھا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں نیچے گرے، جمعہ کا وقت تھا، جمعہ کا دن تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خطبہ دیتے، اے یزیدیو تھوڑی دیر رک جاؤ، میرے نانا جان کی امتی پوری دنیا میں آج نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں، مجھے بھی ایک سجدہ کرنے دے دو، اے یزیدیو کچھ دیر تو ٹھہر جاؤ، حسین کو آج سجدہ کرنے دو، حسین کو آج سجدہ کرنے دو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی سجدہ کرتے ہیں، اس وقت بھی سجدہ کیا، مکمل نماز پڑھنے کی جیسی حالت ہی نہیں تھی مگر سجدہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا ہوا سمجھتا تھا، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نثار، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نثار۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز با جماعت پڑھ کے نکلے تھے، ساری جماعت شہید ہو گئی، اکیلے امام بچے، امام اور جماعت ہوتی ہے، امام بچے ساری جماعت شہید ہو گئی۔ اب امام نے آخری ظہر کی نماز پڑھی، کیونکہ تنہا ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے،
जुमा की नमाज तो जमात के साथ पढ़ी जाती है। अगर कोई घर पे पढ़े तो जोहर होगी। तो इमाम अली मकाम रजी अल्लाह ताला ने तो वैसे भी सफ़र में थे, जो मुसाफिर होता है वो जुमा की नहीं अकेले में जोहर ही की नमाज पढ़ता है। और मुसाफिर पे जुमा की नमाज भी फर्ज नहीं है, वो अगर जो है आगे पीछे अगर जोहर की नमाज पढ़े तब भी शरीयत की उसे इजाज़त है। तो ये कोई ना कहे कि इमाम ने जुमा की नमाज भी छोड़ी है। इमाम मुसाफिर थे, इमाम पे जोहर थी, इमाम पे तो जुमा था भी नहीं कि उन्हें मस्जिद में जाना पड़े और इमाम का जुमा भी छूट जाए, ऐसा भी नहीं हुआ। शरीयत ने इमाम को तो छूट दी थी, हमें भी छूट दिए। इमाम ने जोहर की नमाज पढ़ी, इमाम ने जोहर की नमाज पढ़ी। इसीलिए शायर कहता है, अदू थे जब सर पे तेग तोले, अदू थे जब सर पे तेग, अदू कहते हैं दुश्मन को, अदू थे जब सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है, मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। करबला का आखिरी मैसेज अगर देखा जाए तो नमाज थी, करबला का आखिरी मैसेज देखा जाए तो नमाज थी। इमाम हुसैन का सबसे छेला लास्ट मैसेज अगर देखा जाए तो नमाज थी। अल्लाहु अकबर। करबला के मैदान में भी नमाज का कितना एहतमाम किया जा रहा है, करबला के मैदान में भी नमाज का कितना एहतमाम किया जा रहा है। गोया समझ में ये आता है कि अगर इमाम की मोहब्बत चाहते हैं तो नमाज के करीब जाओ। इमाम को नमाज पसंद थी, हम भी नमाज को पसंद कर लें। इमाम को सजदे से प्यार था, हम भी सजदे से प्यार करें। इमाम को कुरान से प्यार था, हम भी कुरान से प्यार करें। इमाम को रसूलुल्लाह की शरीयत से प्यार था, हम भी शरीयत से प्यार करें। इमाम अली मकाम ने आखिरी सजदा किया। यजीदियों ने ये मौका देखा कि हुसैन है, हुसैन है, असद इब्ने असद, शेर का बेटा शेर है, कोई भरोसा नहीं, आप फिर से उठ जाए और न जाने कितने पर भारी पड़ जाए। देखा कि सजदे में गए हैं तो अब तो वो अल्लाह की इबादत करते हैं, अब वो कुछ नहीं करेंगे। वो मौका देखकर यजीदियों ने, उन धोखेदारों ने धोखे से मेरे इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर ऐसा वार किया कि एक ही वार में सर तन से जुदा हो गया। अल्लाहु अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहु अकबर। ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान से खून की बारिश, और कुछ मुफस्सिर लिखते हैं कि कुछ कतरात खून की बारिश से भी उस वक्त हुए हैं जिस वक्त मेरे इमाम की शहादत हुई। हर शख्स रोया है, हर शख्स रोया है। गोया ये गवाही और ये शहादत दी जा रही थी कि आज तो आसमान भी रो रहा है, आज तो आसमान भी खून के आंसू रो रहा है। आज तो रसूलुल्लाह का चहीता शहजादा वो शहीद हो गया है और नाहक कत्ल किया गया है। अल्लाहु अकबर। कैसे जी चाहता पूरी घर की खातूनें वहाँ मौजूद है और यहाँ शहीद हो जाए। उन बीवियों पर क्या गुजर रही होगी जो वहाँ खेमे में इमाम का इंतजार। ये बहुत मैं आसानी से आपको बता रहा हूँ, मगर इतना बताना आसान नहीं है। हम कभी अपनी माँ बहनों को कहीं लेकर जाएं और हम फंस जाएं तो अकेले हमको बहुत टेंशन होता है और उनको कितना मतलब मुश्किल पड़ी होगी। वो सारी शहजादियाँ इतनी थी, बेटियां भी हैं जिसमें बहू भी है, जिसमें माँ जो सब जो पूरी बीवियां भी है, बहनें भी है, हजरत ज़ैनब भी है, सकीना भी, सारी बच्चियां मौजूद है। कैसे जो है किसी का दिल करता कि शहादत के लिए भी जाए, और वो भी गए तो उन माँ बहनों का क्या हाल हुआ होगा ये सोच कर कलेजा मुंह को आता है। बहुत आसान हमने कर लिया है करबला की दास्तान को सुनकर, मगर उसको सुनकर हमें कुछ खौफजदा होने की जरूरत है। हमें इमाम हुसैन के मैसेज को समझने की जरूरत है। मेरा मौला, मेरा रब, मेरा परवरदिगार मुझे, आपको, हम सबको शहीद करबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबकी पेशानियों में सजदों की तड़प अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आज की मुबारक सबके सदके में, इमाम अली मकाम के सदके में हम सबको नमाजी बना दे, सच्चा पक्का नमाजी बना दो, शरीयत और सुन्नत पर चलने वाला बना दो। हम सबकी मुश्किलों को आसान फरमा दो। हम सबकी जायज दुआओं को या अल्लाह आज की सबके सदके में, इमाम की शहादत के सदके में हमारी दुआओं को कबूल कर लो। ऐ परवरदिगार, इस महफिल को सजाने में जिस किसी ने दामे दिरम में कदम में सुकन हिस्सा लिया, ऐ परवरदिगार इमाम हुसैन के सदके में तू अपनी शान के लायक उन्हें अजर अजीम अता फरमा। उन सब के जो है कारोबार में खुशहाली और बरकत अता फरमा। उन सब के रिस्क में या अल्लाह खूब बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह उन्हें किसी का मोहताज ना कर, या अल्लाह उन्हें किसी का कर्जदार ना कर। या अल्लाह इनमें से जो बीमार है उन्हें
شفا عطا فرما دے یا اللہ زین العابدین کے صدقے میں بیماروں کو شفا عطا فرما دے یا اللہ مولا علی کے صدقے میں سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے سب کے گھروں میں خیر و برکتوں کا نزول عطا فرما دے یا اللہ ہمارے گھروں میں اتحاد اور محبت عطا فرما یا اللہ ہمارے گھروں سے جھگڑے کو دور فرما دے یا اللہ جادو ٹونا حسد ساری بیماریوں وباؤں سے ہماری سب کی تو حفاظت فرما آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین انشاءاللہ العظیم پھر شاید منگل کو آخری محفل منگل کو رہے گی اس میں کوشش رہے گی کہ مابعد کربلا یعنی کہ کربلا کے کچھ واقعات کربلا کے بعد کے کچھ واقعات کچھ یزیدیوں کی حالت وہ جو بھی انشاءاللہ ذہن میں حاضر رہا جو کچھ ہوا کچھ ذکر ہوگا آپ حضرات آخری محفل انشاءاللہ منگل کو ہوگی وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.